بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے حبیب، تم ان کی مغفرت کی دعا مانگو یا نہ مانگو، اگر تم 70 بار بھی ان کی مغفرت طلب کرو گے تو اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم۔ اے حبیب، تم ان کی مغفرت کی دعا مانگو یا نہ مانگو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اوپر کی آیتیں جب نازل ہوئی اور منافقین کا نفاق کھل گیا اور مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا تو منافقین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام سے معذرت کر کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالی ہرگز ان کی مغفرت نہ فرمائے گا چاہے آپ استغفار میں مبالغہ کریں۔ ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں منافقوں کو نہ بخشنے کی وجہ بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اور جو ان کا منکر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اپنی رحمت عامہ کی بنا پر دعا بھی کر دیں تب بھی اللہ عز و جل انہیں نہ بخشے گا۔ اسے نہ بخشنے میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظمت کا اظہار ہے، یعنی ان لوگوں کو نہ بخشے گا رب، اس میں حضور علیہ السلام کی انتہائی عظمت کا اظہار ہے کہ آپ کا جو بھی منکر ہوگا، جو حضور علیہ السلام کا منکر ہوگا، وہ جنت میں داخل ہو سکتا نہیں۔ معلوم ہوا کہ کافر کو کسی کی دعائے مغفرت فائدہ نہیں دیتی، اس کی بخشش ناممکن ہے، اس کے لیے کلمہ برحق کہنا ضروری ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ایمان سے خارج ہوں جب تک کہ وہ کفر پر قائم رہیں اللہ عز و جل انہیں ہدایت نہیں دیتا، یعنی ایمان والے ہوں تب رب ہدایت فرماتا ہے، اور جو ہدایت کا ارادہ کرے ہدایت اسے ہی ملتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ہدایت کا ارادہ ہی نہ کرے اور اسے ہدایت مل جائے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اللہ عز و جل جبراً زبردستی کسی کو ہدایت